وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہ وہ بات ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جو قرآن کا حکم ہے نا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تو اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے سے مانگا کرو۔ تو اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے سے مانگا کرو کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کو چاہیے اللہ کا ویسا نام لیں۔ امن چاہیے تو یا سلام کہیں، یا مومن کہیں۔ آپ کو رحم چاہیے، رحمت چاہیے تو یا ارحم الراحمین کہیں۔ یعنی آپ اللہ کو پکاریں تو صحیح، اللہ کے ساتھ بات تو کریں، اور جب بات کرتے ہیں تو پھر اللہ کو دیکھیں۔ جب آپ کسی دنیا میں کسی آدمی سے بات کرتے ہیں کہ تو بڑا دینے والا ہے، تو بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے، تو چلے مجھے بھی دے دے، میرے اوپر بھی رحم کر۔ کسی سے آپ تو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، مجھے بھی آج دے دے۔ کسی کو جب آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں تو اگلے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات، اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ اور جو سورہ فاتحہ ہے نا، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ خود دعا ہے، دعا بھی ہے، اور ساتھ اس میں طریقہ دعا بھی سکھایا گیا ہے۔ دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ کیا ہے کہ پہلی 3 آیات دیکھیں، اس میں کوئی دعا کی والی بات ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سارا کا سارا یہ دعا تو کوئی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تعریفیں ہیں۔ اور جو اگلی آیت ہے وہ اپنی حیثیت کا تعین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عہد بھی ہے، اللہ کے کا ہونے کا یقین دلانا ہے۔ اللہ، یہ وفاداری کا عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کسی اور سے تو میں مانگتا ہی نہیں، کسی اور کی تو میں بندگی نہیں کرتا، تیری بندگی کرتے ہیں ہم، اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ جب انسان اللہ کو یہ کہتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ اب معاملہ میرا اور میرے بندے کا ہے۔ وہ بندگی میری کرتا ہے، اس نے کہا ہے ایاک نعبد، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی یہ کہتا ہے، نمازی یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، ہمارا آپس کا معاملہ ہے، میرا اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے۔ اور ظاہر جب آپس کا معاملہ ہے تو پھر انسان پھر جا کے دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جب یہ معاملہ طے ہو گیا، اللہ کی تعریف ہو گئی، اپنا وفاداری کا عہد ہو گیا، اور پھر جو مانگا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ لہٰذا مانگنے کا طریقہ ہی ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، آپ اللہ کی تعریف کریں اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تکلیف میں ہوں، تو رحمتوں والا ہے، اور سارے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو میرے اوپر رحم فرما دے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے، نبیوں نے ایسے دعائیں مانگی، آپ بھی ایسے کریں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، گناہ بھی رکھ دیں سارے اللہ کے سامنے، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں عاجز ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پلے کچھ بھی نہیں، میں تکلیف میں ہوں، میرے مسائل یہ ہیں، تو رحمتوں والا ہے، اور تو فضل کر دے تو میرے سارے مسائل ایک لمحے میں حل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فَكَشَفْنَا، اور دور کر دی ہم نے، مَا بِهِ مِن ضُرٍ، جو بھی تکلیف اس کو تھی۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جو جسمانی تکلیف تھی وہ بھی، اور جو قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڑی کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس چشمے میں نہائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو سارے ظاہری اسباب ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے سارے جسم کو بھی ٹھیک کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ بچے، بیوی بچے سب چھوڑ گئے تھے، سب ختم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطا کر دیے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور اس کے اہل عیال بھی اس کو واپس لوٹا دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنے اور بھی دے دی۔ رحمتاً من عندنا، یہ اپنی طرف سے ہم نے رحمت کے طور پر اس کو دیے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور یہ بندگی کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کسی نے بھی اگر کرنا ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اس کا بس یہی طریقہ ہے، جتنی مرضی تکلیفیں ہوں، جتنے مرضی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو کہ نہیں آرام آ سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا،
اور اس کے شفا کے امکانات کوئی نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں پھر بھی شفا کا امکان ہے۔ لہذا کبھی مایوس نہ ہو اللہ سے، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں اور امید رکھیں، اور دعا جب مانگی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ، اللہ سے دعا مانگا کرو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، پورے یقین کے ساتھ کہ میری دعا لازماً قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو، ایسے ہی آدمی غفلت والے دل کے ساتھ دعا کر دے، بس ٹھیک ہے مانگ تو لیتے ہیں، دعا تو کرنی ہے، اب کیا کریں، دعا تو کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبل عن قلب غافل لاہ، جو غفلت میں ڈوبا ہوا ایسے سرسری سے اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، اللہ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگتے وقت بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ جب اللہ سے یقین ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، یہ رہتی دنیا تک کے جو بندگی کرنے والے ہیں ان سب کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، وَإِدْرِيسَ علیہ السلام کا ذکر، وَذَا الْكِفْلِ، اور ذَا الْكِفْلِ کا، كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، سارے اللہ کے بندے جو ہیں بڑے یہ صبر کرنے والے تھے۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ادریس علیہ السلام بھی نبی ہیں، جن کے بارے میں بعض نے کہا کہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے آئے تھے، بعض نے کہا نہیں نوح علیہ السلام کے بعد تھے۔ اسی طرح سے شیس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے نبی تھے، نبیوں کا ذکر اللہ کریم نے یہاں اختصار کے ساتھ اسماعیل، ادریس اور ذا الکفل کا ذکر کیا۔ ذو الکفل، ذا الکفل ظاہر ہے جب نسبی حالت ہو تو ذا الکفل ہوگا، اصل میں ذو الکفل ہے۔ تو یہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نبی نہیں تھے، یہ ولی تھے۔ نبوت کا انکار کیا لوگوں نے، ولایت کا اقرار کیا، یہ اللہ کے ولی تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کے تذکرے میں ایک غیر نبی کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تفصیل ہے، اور اس پر جو ہے امام ابن جریر طبری وغیرہ نے تو خاموشی اختیار کی ہے کہ ذا الکفل کے بارے میں اللہ کریم نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں فرمایا کہ وہ نبی تھے کہ نہیں، کل من الصابرین، بس صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ اور جمہور مفسرین کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ ذا الکفل نبی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تذکرہ نبیوں کا جاری ہے، اور نبیوں کے ذکر میں اس آیت میں بھی اسماعیل و ادریس و ذا الکفل، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذو الکفل گویا وہ نبی ہی تھے۔ اصل میں جن کو اشکال ہوا ہے کہ ذو الکفل نبی نہیں تھے، وہ ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک روایت ہے جو کہ صحت کے درجے کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتی، وہ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے لوگوں کو اشکال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے کسی آدمی کا واقعہ سنایا، اس آدمی کا نام تھا الکفل، ذو الکفل نہیں تھا۔ وہاں حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ الکفل ہیں۔ وہ الکفل نامی کوئی آدمی تھا، اور اس کا ایک قصہ ہے اس کی توبہ کا۔ اس الکفل کے ساتھ لوگوں کو، مفسرین کو یہ جو لفظی ایک مشابہت ہے، اس لیے اشکال ہوا ہے کہ شاید یہ اسی الکفل کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذو الکفل کا ذکر کیا، جس کا، اور اس روایت کو بہت سارے مفسرین نے نقل کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کو بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے، اور چونکہ وہ بہرحال موجود ہے وہ روایت، تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ذو الکفل نبی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ولی تھے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں الکفل ہے، یہاں ذو الکفل ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دو لوگ تھے، ان میں فرق ہے، یہ ایک آدمی کا نام نہیں تھا۔ الکفل جس نے توبہ کی تھی، وہ اگر کوئی شخص، وہ ظاہر ہے کہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ وہ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو وہ کوئی اور آدمی تھا، اس کا نام ذو الکفل نہیں تھا۔ اور قرآن کا یہ بیان زیادہ بڑی سند ہے کہ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، کہ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذو الکفل علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، کیونکہ اللہ نے نبیوں کے تذکرے میں ذو الکفل کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس الکفل کی وجہ سے اشکال ہوا ہے وہ الکفل کوئی اور ہے، اور یہ ذو الکفل جو اللہ کے نبی تھے یہ کوئی اور تھے۔ اور راجح رائے یہی ہے
کہ یہ ذوالکفل جو تھے یہ بھی نبی تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سب کو یعنی ایک اینٹی کے طور پر، ایک طبقے کے طور پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں باقی سارے نبی ہوں اور ایک جو ہے اللہ کا ولی ہو، امتی ہو، اور وہ نبی نہ ہو۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا تھا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے۔ دیکھیں كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، سارے صبر کرنے والے تھے، سب کو ہم نے اپنی رحمتوں میں داخل کیا ہوا تھا، رحمتوں کی لپیٹ میں تھے۔ گویا یہ سب ایک اینٹی تھے، اور وہ ایک اینٹی کیا ہے؟ وہ ولایت نہیں ہے، وہ نبوت ہے، لہٰذا یہ سارے کے سارے نبی ہیں۔ یہی بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے قرآن کے بیان سے۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے۔ وَذَنُّونَ، اور مچھلی والا، سبحان اللہ، اللہ کریم کو لگتا ہے یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہی پیار تھا، بہت کم یونس کا نام لے کے ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ ذنون، اور مچھلی والا، صاحب الحوت بھی قرآن نے کہا، صاحب الحوت، وہ بھی اس کا معنی بھی مچھلی والا، الفاظ مختلف ہیں، معنی یہی ہے۔ تو گویا جس کے ساتھ بندے کو پیار ہوتا ہے نا، اس کے آدمی نک نیم رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول اسی طرح سے تھا، آپ بھی لوگوں سے پیار کرتے تھے اور پیار سے مختلف نک نیم رکھ دیتے تھے۔ بلیوں سے کھیلتے دیکھا تو ابو ہریرہ کہہ دیا، اور وہ مشہور ہی ابو ہریرہ ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کا باپ، بلیوں والا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی میں سویا ہوا دیکھا تو ابو تراب کہہ دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کریم وَذَنُّونَ، اور مچھلی والا، گویا بہت ہی پیار کے ساتھ تذکرہ ہے۔ مچھلی والا کون ہے؟ مچھلی والا اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ ناراض ہو کے چلا گیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اس میں بیان میں ہی ایسی خوبصورتی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کو کتنا پیارا نبی تھا، کہ ناراض ہو کے، وہ ناراض اللہ سے نہیں ہوا تھا، مغاضباً، وہ جو ناراض ہو کے گئے تھے وہ اللہ سے ناراض ہو کے نہیں گئے تھے، وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے گئے تھے، اور صرف فرق یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے۔ ناراضگی اللہ سے نہیں تھی، ناراضگی اپنی قوم سے تھی، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے۔ سورہ یونس کے اندر پوری سورت اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں ذکر ہوا یونس علیہ السلام کا کہ وہ نکل گئے تھے۔ اصل میں نینوا شہر کی طرف ان کے ایک سینئر نبی اس دور کے حضرت شعیع علیہ السلام انہوں نے بھیجا تھا۔ اصل میں پرانے دور میں جو نبی تھے وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بنی اسرائیل کے انبیاء آتے تھے تو ایک ایک وقت میں کئی انبیاء موجود ہوتے تھے اور مختلف علاقوں کی طرف ان کو بھیجا جاتا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا شہر کی طرف بھیجا گیا، اور نینوا شہر کے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے، کوئی بھی حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دقت ہوئی ان کو منانے میں، وہ نہیں مانے، تو انہوں نے آگے سے کہہ ہی دیا کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کب عذاب آئے گا۔ تو پھر انہوں نے پوچھ ہی لیا، مفسرین نے یہ تفسیرات لکھی ہیں اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، کہ پوچھ ہی لیا کہ کب آئے گا عذاب۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے مشورہ کیے بغیر کہہ دیا 40 دن میں عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں 40 دن میں عذاب آ گیا تو پھر تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، تم سچے ہو، اگر نہ آیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں۔ چل، اب یہ شرط پڑ گئی۔ اس پر جو ہے ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کی کہ یا اللہ ان پر عذاب نازل کر دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، یونس علیہ السلام نے خود کیا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں مفسرین کے 36ویں 37ویں دن تک جب عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور ناراض ہو کے نکل گئے، یہ میری بات نہیں مانتے اور اوپر سے عذاب نہیں آتا، تو وہ وہاں سے ناراض ہو کے نکلے۔ پھر اس کی لمبی تفصیلات ہیں کہ راستے میں جو ہے وہ بیوی بھی چھن گئی، بچے بھی چھن گئے، وہ دریا کی نظر ہو گئے، بیوی جو ہے وہ کسی وقت کے فرعون جابر نے ہتھیا لی اور بالکل اکیلے، پھر آگے دریا آ گیا، دریا میں وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی رک گئی، بالآخر انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی، کہتے ہیں کوئی غلام اپنے آقا سے فرار ہوا ہو تو کشتی ہماری اس طرح سے رکتی تھی، وہ جہاز کے کپتان نے کہا، تو بالآخر قرآن ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نکلا۔
تو انہوں نے کہا قرآن غلط ہے، دوبارہ ڈالتے ہیں، دوبارہ ڈالا، پھر انہی کا نکلا۔ تو اس طرح سے کرتے ہوئے بالآخر ان کو سمندر میں پھینکا تو آگے سے مچھلی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ناراض ہو کے نکلا، فَظَنَّا، اس نے یہ خیال کیا کہ ہم اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتے کسی چیز کی۔ کس وجہ سے نکل؟ یعنی کیا اللہ عذاب دینے پر قادر نہیں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ قوم کو منا لینے پر قادر نہیں ہے؟ دنیا میں کتنے انبیاء آئے ہیں کہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے انبیاء آئیں گے ان کا ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی دعوت کے اندر تاثیر نہیں تھی، اور یا اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے مشن میں پھر بھی کامیاب گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کے ذمے لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہوتا، نبیوں کے ذمے ہدایت پہنچا دینا ہوتا۔ وہ پیغامبر ہوتے ہیں، وہ رسول ہوتے ہیں، بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے بس۔ آدمی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ ظاہر ہے انسان کی احتیاجات ہیں، انسان کی جو فطرت ہے وہ تو ساتھ ہی ہوتی ہے، انسان فطرت انسانی سے مجبور ہو کر سوچنا شروع کر دیتا ہے کیوں نہیں ہو رہا۔ منزل مقصود پہ پہنچنا انسان کا کام ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کا کام، کوشش کرنا انسان کا کام ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تھے تو کیا سوچ کے نکلے تھے کہ اب کچھ نہیں ہونا؟ یہ اصل میں ہمیں رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ نبی کا تو حوالہ ہے، اس کے ساتھ اس کے اللہ کے برگزیدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے مصطفیٰ اور مجتبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذنون مچھلی والا، اس کا حال بھی سن لو۔ اذ ذهب مغاضبا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ اس کا کیا خیال تھا کہ اس کے اوپر بھی، اس کی قوم کے اوپر بھی، اس کے سارے معاملے کے اوپر ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں۔ اس کا کیا خیال تھا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ظالم ظلم کر رہا ہے دنیا میں، جابر جبر کر رہا ہے، چور چوری کر رہے ہیں، ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور انسانیت کو انتہا درجے کی تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا خیال ہے اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا خیال ہے اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ اللہ ساری قدرتوں کے باوجود اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ نے امتحان لینا ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، وہ اپنی قانون قدرت کے تحت امتحان لیتا ہے۔ لہٰذا فَظَنَّا لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کا یہ گمان کیا کہ شاید یہ کچھ نہیں اب ہونے والا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، پھر کیا ہوا؟ پھر جا کے اسی اللہ کو پکارا نا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، جب اندھیروں میں گھر گیا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندروں کا اندھیرا، اور اوپر سے پھر بادلوں کا اندھیرا، تو ان اندھیروں میں پھر کس کو پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے، میں ہی ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین، ظلم تو میں نے اپنی جان پر کیا ہے۔ تو یہ گویا پورا سیکوینس ایک ہی آیت کا پوری کہانی بتا دیتا ہے کہ جو کام یونس علیہ السلام نے آخر پہ کیا وہی کرنا چاہیے تھا، ہر مرحلے پر وہی کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام یہ نہ کہتے، یہ تسبیح بیان نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے، اللہ کا یہ ذکر، یہ ورد نہ کرتے، تو اللہ فرماتا ہے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتا۔ تو گویا اللہ کی تسبیح بیان کرنے، جب سبحان اللہ کہنا ہے تو سبحانہ کا، یہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ سبحان کا معنی ہوتا ہے
اے اللہ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ عیوب و نقائص، نقص کہتے ہیں کمی کو، عیب کہتے ہیں خرابی کو۔ اللہ کی ذات میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی خرابی ہے۔ سبحان کا یہ سبحان کے مفہوم کی ایک پرت ہے، اسی کے اندر یہ بات شامل ہے۔ ظاہر ہے ہم اردو زبان کی جو محدودیت ہے ہم اس کے پابند ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سبحان کا ترجمہ کیا کریں۔ سبحان کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا، صحیح بات یہ۔ تو سبحان کے ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جو ایجابی پہلو ہے وہ بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہر قسم کے کمالات کا مجموعہ ہے، عیب اور نقص سے پاک بھی ہے، اور ہر طرح کی صفات اور خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ بھی ہے۔ جو ذات ایسی ہوتی ہے وہ سبحان ہوتی ہے، لہذا سبحانکا، اللہ تیرے پاس کمی بھی کوئی نہیں تیرے قدرت اور ارادے کی، کسی بھی قسم کی کوئی خرابی بھی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، اور ساری خوبیاں تیری ہیں، سارے کمالات تیرے ہیں، ساری قدرتیں اور طاقتیں تیری ہیں۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالم تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں غلط کر بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے، دعوت ذی النون، یہ مچھلی والے کی دعا ہے۔ اللہ اکبر، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوت ذی النون، یہ مچھلی والے کی دعا ہے۔ کیا کہ اذ دعا فہو فی بطن الحوت، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے جو دعا کی تھی یہ دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنہ لم يدع بہا رجل مسلم فی شیء، اللہ اکبر، کہ کوئی بھی آدمی مسلمان جو اس دعا کے ساتھ دعا کرے، فإنہ لم يدع بہا رجل مسلم فی شیء قط، کسی بھی دعا کے بارے میں، کسی بھی بات کے بارے میں کوئی شخص اگر کوئی دعا کرے، مسلمان ہو، اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا کری، اتنا بڑا کلمہ ہے، الا استجاب اللہ لہ، اللہ اس کی دعا لازماً قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تو نسخہ ہاتھ آ گیا کہ جب رستے نہ کھل رہے ہوں، انسان اپنے آپ کو بند محسوس کر رہا ہو، حالات کی خرابی ہو، مغلوبیت ہو، مسائل ہوں، اللہ، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو اس کلمے کی وجہ سے نکال لیتا ہے، اور اس نے نکالا، اس کے آگے کون سی بات مشکل ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ اس دعا کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس دعا کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو آپ اس کی تکرار کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 دفعہ پڑھ لیں، 700 دفعہ پڑھ لیں، 70 دفعہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں۔ اس سے پھر لوگوں نے طریقہ بھی بنایا ہوا ہے، لوگوں نے اپنے طور پہ اپنے تجربات کیے کہ اگر آپ درود شریف پڑھیں اور درود شریف سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف دعا کے لیے ضروری ہے، درود شریف دعا کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، اور پھر آپ بیٹھ کے پھر واپس پھر ایک دفعہ اتنا ہی درود پڑھ لیں، اور پھر آپ بیٹھ کے دعا کریں، اللہ سے جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے الا استجاب اللہ لہ، اللہ لازماً اس کی دعا قبول کرے گا۔ جب اللہ لازماً دعا قبول کرے گا تو اس کا مطلب ہے ہم دعا نہیں کرتے، اللہ تو قبول کرتا ہے، ہماری طرف سے کوتاہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا اس کا طریقہ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، آپ بیٹھے، یہ جو مسنون طریقہ ہے دعا کا وہ تو یہی ہے، اس میں تو اس کی تفصیل تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور ایسے کلمات جیسے مثال کے طور پر جس میں الحی القیوم آیا ہے، 3 آیات قرآن حکیم میں ایسی ہیں جس میں الحی القیوم آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اسم اعظم، کوئی شخص اگر ان آیات کو پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ دعا قبول فرما لیتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دعا مانگنے سے پہلے 10 دفعہ سبحان اللہ، سبحان ہے نا،
10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر، جو شخص یہ 3 کلمے 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ ایڈ کر لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے ساتھ دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا جب آپ سمجھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان چیزوں کو بڑھاتے جائیں، ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 10 دفعہ پڑھا، دعا تو مانگیں۔ آگے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، یہ آگے بھی ذکر ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنا بھی سکھا رہا۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کہا تھا انہوں نے اندھیروں میں، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اس پریشانی سے ہم نے اس کو نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اہل ایمان کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی مچھلی کا پیٹ تو چھوٹی چیز ہے، آپ جہاں کہیں بھی پھنسے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جو مشکل اور صورتحال اور پریشانی کی اس میں سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی کر لیجئے، اذ نادا ربہ، کہ انہوں نے جب اپنے رب سے دعا کی، کیا رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی کہیں میں بے وارثہ ہی رہ جاؤں، رب لا تذرنی فردن، اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو ہی بہترین وارث ہے، وارثوں میں سے بہترین وارث تو ہی ہے، لیکن مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اس کی تفصیل بھی سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے اندر آ چکی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خیال بھی کب آیا تھا کہ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تھے، یعنی حجرہ تو وہی تھا اور اس کا ایک ہی دروازہ تھا، کفالت کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو ان کی کفالت میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو ان کے پاس جب بھی جاتے تھے، کھانا تو انہوں نے دینا ہوتا تھا لیکن وہاں جاتے تھے، دروازہ بھی وہی تھا، راستہ بھی وہی تھا، تو جاتے تھے تو ان کے پاس پھل پڑے ہوتے تھے، اور پھل بھی ایسے جو اس موسم میں نہیں ہوتے۔ حیران ہو گئے، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ سورہ آل عمران کے اندر پوری تفصیل۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ دیتا ہے مجھے، تو نبی تھے اللہ کے، ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر اس وقت خیال آیا، موقع ہوتا ہے ہر چیز کا، اس وقت خیال آیا کہ میں بھی اللہ سے دعا کر کے، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میں بھی اللہ سے دعا کر کے بیٹا مانگ لیتا ہوں۔ تو وزکریا، اسی کی طرف اشارہ ہے، وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بے وارثہ نہ رہ جاؤں، ہے تو ہی سب سے بہترین وارث۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کر لی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کر دیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کو بھی ہم نے ٹھیک کر دیا، وہ بانجھ تھی نا، ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں، بانجھ بیوی ٹھیک ہو سکتی ہے، بڑھاپا ختم ہو سکتا ہے، جوانی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ نے جب بیٹے دینے ہیں، اللہ نے بیٹا عطا کرنا ہے، تو نہ کوئی عمر رکاوٹ بنتی ہے، نہ کوئی بانجھ پن رکاوٹ بنتا ہے، اور نہ ہی کسی شخص کی، کسی مرد کی قوت جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اس لیے کہ اللہ سے جب مانگ لیا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے لوگوں کو جن کی جتنی دعائیں قبول ہوئی ہیں نا، ایک بات سمجھ لیں، کلیہ قاعدہ ہاتھ آپ پلے باندھ لیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے کے سارے لوگ جن جن کا ذکر ہوا ہے، یہ سارے کے سارے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، کبھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے، نیکی کے کاموں میں سستی کرنے والے نہیں تھے، یہ آگے بڑھنے والے لوگ تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اللہ اکبر، اور ہمیں ہی پکارتے تھے، چاہے کوئی ترغیب کا معاملہ ہو، چاہے ترہیب کا معاملہ ہو، یعنی کوئی چیز مانگنی ہو یا کسی چیز سے خوف لاحق ہو، کسی چیز کی طرف رغبت ہو یا کسی چیز سے خوف ہو، مانگتے ہمیشہ ہم سے تھے، یدعوننا، ہمیں ہی پکارتے تھے، چاہے ایک معاملہ رغبت کا ہو اور چاہے ایک معاملہ خوف کا ہو، ہم سے مانگتے تھے۔ اللہ اکبر،
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے گریہ زاری کرنے والے تھے، خشوع کرنے والے تھے، جھکنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اب کیا طریقہ سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر! طریقہ یہ سمجھ میں آیا کہ جس نے اللہ سے مانگنا ہے، پہلے تو اپنی پوری زندگی نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والی بنائے، نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنے والا نہ ہو، آگے بڑھنے والا ہو، اور اس نے اپنی پوری زندگی کا رنگ ڈھنگ اور منہج و اسلوب یہ بنایا ہو کہ جہاں نیکی کا موقع میں نے بھاگ کے آگے جا کے کرنا۔ یہ اگر فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، تو اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پوری کی پوری شریعت، پورے کا پورا دین عملی دین ہے، عمل کا دین ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ مانتے ہیں اور مان کے بیٹھ جائیں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا ہوں، تو بس بات ختم نہیں۔ عمل، جتنا آپ عمل کریں گے، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے رستے میں کوشش کریں گے، چل پڑا ایک دفعہ، کوشش کر لی، کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے، لنہدینہم سبلنا، راستہ دکھانا اور منزل مقصود پر پہنچانا وہ اللہ کا کام، وہ ہمارا کام نہیں۔ ہم صرف اس طرف قدم اٹھائیں۔ لہذا نیکی کے ہر کام میں اللہ دعا کی قبولیت کا نسخہ بتا رہا ہے کہ یسارعون فی الخیر، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ یہ سب کی اتنی ناممکن قسم کی دعائیں قبول ہوئیں، کسی کو بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہے، کوئی مچھلی کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے، کسی کا کوئی معاملہ حل ہو رہا ہے، کسی کا کوئی معاملہ حل ہو رہا ہے، اس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ آگے بڑھنے والے تھے، نیکی میں پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور دوسری خصوصیت یہ کہ چاہے کسی چیز کی رغبت ہو، کوئی چیز اس کی امید ہو، چاہت ہو یا خوف ہو، مانگتے ہم سے تھے۔ سبحان اللہ! یہ قرآن کا جو اصول ہے نا، رغبًا ورہبًا، یہ بھی سمجھ لیجئے، تصور عبادت مختلف ہے قرآن کا۔ ہمارے یہاں اول تو تصور عبادت ہے نہیں، اگر ہے تو اس میں بھی للہیت کے عجیب و غریب ماڈل بنائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اس لیے اللہ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ لائق عبادت، جنت کے شوق میں یا عذابوں کے خوف میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی کوئی بات، اور پھر رابعہ بصری اور پتہ نہیں کس کس بزرگ کے ذمے اس طرح کے کھاتے لگا کے کہ جناب اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، میں جنت کے شوق میں نہیں کرتا، میں جنت کے شوق میں نہیں کرتی، میں جہنم کے خوف سے نہیں عبادت، میں تو اللہ کی عبادت اس لیے کہ اللہ لائق عبادت۔ اب بظاہر بڑا خوبصورت جملہ کہ اللہ لائق عبادت ہے، اس لیے بات، بھئی وہ یقیناً لائق عبادت، لیکن اسی نے کہا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ سے مانگو، اس سے دعا کرو، تمہارے دل میں اللہ کے عذابوں کا خوف بھی ہو اور تمہارے اندر اللہ کے انعامات کی امید بھی ہو، امید اور خوف کے ساتھ۔ اللہ اکبر! یدعون ربہم خوفا وطمعا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو پچھلی رات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی پشتیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور رات کو اٹھ کے کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اکیلے میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یدعون خوفا وطمعا، اور وہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے عذابوں کے خوف سے اور جنتوں کا شوق، اللہ کے انعامات کا شوق، اللہ کی رضامندی کا شوق۔ گویا قرآن کا جو تصور عبادت ہے وہ خوف اور امید دونوں پر محیط ہے، دونوں پر مشتمل ہے۔ لہذا فرمایا دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، دل میں شوق بھی ہو
دل میں خوف بھی ہو. مانگنا اسی سے ہے. اللہ فلاں کا بھی ڈر، اللہ فلاں بھی خوف، فلاں بھی معاملات، اس کا بھی خطرہ، اس کا بھی خطرہ. مانگنا تو تجھ سے ہے. وہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. کس سے لینا؟ اللہ سے. ترمذی شریف کی حدیث ہے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. گل ختم ہوگی. پیچھے رہ کے گیا. ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے. جس کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے راغباً، اور جس خطرے سے بچنا ہے راہباً وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. یہ ہے دعا کی قبولیت کا نسخہ. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، گڑ گڑانے والے تھے. میں اور آپ ہم سب، طریقہ کیا ہے مانگنے کا؟ کبھی سوچیں ایسے مانگا ہے اللہ سے؟ ماں سے کوئی چیز مانگنی ہو، ماں دے نہ رہی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بچہ جس نے ماں سے کوئی بات منوانی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ماں نہیں مانتی، رو پڑتا ہے، ضد کرتا ہے، بالآخر مان جاتی ہے. بچہ ضد کر لے، کبھی ایسا ہوا کہ ماں نہیں مانی؟ ماں بے شک اس کو 2-4 تھپڑ لگا دے، بالآخر جو کچھ وہ کہہ رہا ہے بچے کی ضد پوری کرتی ہے ماں، کیونکہ ماں کی ممتا ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس کو تسکین نہیں ہوتی جب تک وہ بچے کا کہا پورا نہ کرے. رو رہا ہے نا. اب اس طرح کا الہا، اس طرح کی گریہ زاری ذرا آپ کبھی کر کے دیکھیں اللہ کے سامنے. اللہ اکبر. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو نا. مانگتے مانگتے رو پڑو، کیفیت طاری کرو اللہ کے سامنے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے روئیں گے نا تو پھر وہ کیفیت نہیں ہوگی. تنہائی میں روئیں، اکیلے میں. اور اکیلے میں تنہائی میں ایک آنسو گر گیا نا اللہ کے خوف سے، رغبم و رہبا ہے نا. اگر اللہ کے خوف سے ایک آنسو اپنے گناہوں کے خوف کی وجہ، گناہوں کے نتیجے کے خوف کی وجہ سے گر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایک آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن کبھی آنسو نکلے تو آنسو نکلتے ہیں ہمارے ویسے، لیکن اس وجہ سے نہیں نکلتے، رغبا و رہبا نہیں نکلتے. ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں صرف دنیاوی فائدے کی دعائیں. اللہ اکبر. ہماری بہنیں، مائیں، بیویاں، بیٹیاں مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی ہوتی. اکثر یہ مردوں کی نسبت خواتین زیادہ مصلی کے قریب ہوتی ہیں اور مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتی. لیکن مانگتی کیا ہے؟ سوال یہ. اس سے بڑی کوئی اور بات ہی نہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا پاس ہو جائے، بیٹے کا کاروبار ٹھیک ہو جائے، میاں کا کاروبار ٹھیک ہو جائے، فلاں ہو جائے. بھئی ٹھیک ہے، یہ سب کچھ مانگنا اللہ سے، لیکن آخرت تو اس میں سے مائنس نہ کرو. اپنے گناہوں کی معافی بھی ساتھ مانگ لو، اللہ سے عذابوں سے تحفظ بھی مانگ لو، اور اللہ سے جنت بھی مانگ لو، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے جنت مانگ لو. اگر یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک جہنم سے آزادی ہے اور ایک جنت میں داخلہ ہے، دو باتیں مانگ لیا کرو اللہ سے اپنے لیے، ساری دنیا کے لیے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب لکل مسلم و مسلمہ. آپ ذرا دعا کر کے تو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب کسی غیر موجود اپنے بھائی کے بارے میں دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ تو ساتھ ساتھ یہ کہتا رہے کہ جو اس نے اپنے لیے مانگا ہے، جو کسی کے لیے مانگا، یا اللہ اس کو بھی عطا کر. آپ دعا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. اور جس نے فرشتے کو مقرر کیا ہے گویا اس نے دعا قبول کی ہے تو مقرر کیا ہے نا. اس کا مطلب ہے جس نے کسی اور کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کی تو اس کی دعا کی قبولیت کا اعلان تو اسی وقت ہو گیا جب اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ ذرا 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام جنت کا سوال اپنے لیے بھی کر لیں اور سارے مسلمانوں کے لیے کر لیں، اور مغفرت کا سوال اپنے لیے بھی کر لیں اور سارے مسلمانوں کے لیے کر لیں. اس سے کتنا کا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ بھی شاید نہیں لگتا. اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. کتنے؟ اللہ ہمیں بھی بخش دے، سارے اہل ایمان کو بخش دے، سارے مسلمانوں کو بخش دے، مسلمان مردوں عورتوں کو، مومن مردوں عورتوں کو بخش دے،
جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، جو فوت ہو گئے ان کو بھی بخش دے۔ کتنے کو ہوں گے سارے؟ ان کی تعداد کتنی کو ہوگی؟ سارے اہل ایمان، سارے اہل ایمان مرد، سارے اہل ایمان عورتیں، سارے مسلمان مرد، ساری مسلمان عورتیں، جو زندہ ہیں وہ بھی، جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی۔ گویا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں، آپ نے سب کے لیے دعا کی، تو کتنے فرشتے کھڑے ہو کے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اگر آپ یہ دعا مانگ رہے ہوں اللہ سے؟ تو یہ بس کیفیات بنانے کی بات ہے۔ آپ یہ کیفیات بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کا ذکر کر کے ہمیں دعا کا طریقہ بتا رہا ہے کہ دعا اگر مانگنی ہے تو اس طرح مانگا کرو۔ ایک تو عملی طور پر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا وتیرہ اپنا لو، ہر نیکی کا کام کوئی رہ نہ جائے، کام نیکی کا ہو، اور پھر اس میں کوئی مسئلہ نہ رہ جائے، نیکی کے کاموں میں آگے سبقت لے جانے کی عادت ڈالو۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اور اللہ سے پورے شوق کے ساتھ دعا مانگو۔ اور جتنے بھی خطرات ہیں، ظاہر خطرات یہ یہاں تک کے نہیں ہیں، یہ جنت میں داخلے تک خطرات ہی خطرات ہیں۔ ان سارے خطرات سے تحفظ ہمیں اللہ ہی دے سکتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، بس اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کی عادت ڈال لیں اور اکیلے بیٹھ کے ڈالا کریں۔ ہمارے ایک بزرگ وہ کہا کرتے تھے کہ اکیلے بھی جب آپ نے بیٹھ کے دعا کرنی ہو تو اندر سے کنڈی لگا لیا کریں، اس لیے کہ یہ بھی امکان نہ ہو کہ کوئی اندر آ جائے گا، اور پھر آپ کو بس صرف آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہو، اور پھر آپ اللہ سے دعا کریں تو پھر دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ میری دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو وہ جیسے بچہ رونا بڑھاتا جاتا ہے، ایسے آپ ہی ذرا بڑھاتے جائیں، اپنی کیفیتیں جو ہیں اس کو بڑھاتے جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ نے خود طریقہ بتایا ہے کہ میں نے ان کی دعائیں اس لیے قبول کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وہ عاجزی، وہ الحاح، وہ گریہ زاری اور وہ قربت عطا فرمائے، اور وہ لگن عطا فرمائے، اور وہ معیار عطا فرمائے قلبی کیفیات کا، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا